نہیں چھوڑ رہے نہیں اب گھروں میں بھی بند رکھو گے؟ گھر میں بند آپ بیٹھو آپ آرام سے باہر نہیں جانا 4 دن کے لیے جی 4 دنوں میں خالی باہر جانے کا اب صدر صاحب جی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے میں جیل سے رہا ہوا ہوں۔ اب آج یہ پولیس اسٹیشن چھانا پورہ سے کچھ لوگ آئے ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ گھر میں نظر بند رکھنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے قید بند کی صحبت ہے، گھروں میں نظر بند رہنا جبکہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اس سے ہماری جو جدوجہد میں جو ہمارا رول ہے اسے نہ ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے اثر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہمارے حوصلے اس سے پست ہوتے ہیں، نہ ہی جو ہماری قوم اس وقت آزادی کی جدوجہد میں محیط سفر ہے ان کے حوصلے کم پڑ جاتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی جو پچھلے 62 سال سے بھارت کے خلاف روا دواں ہے، جس میں ہم نے 500 سے زائد قبرستان جموں کشمیر کے چپے چپے میں سجائے ہیں، ہماری بہنوں کی عصمتیں لٹ چکی ہیں، جیل کے عقوبت خانوں میں ہمارے ابھی بھی ہزاروں ساتھی جموں کشمیر کی باہر کی جیلوں میں اور جموں کشمیر کی جیلوں میں ابھی بھی اسیڈی کے دن گزار رہے ہیں، جن میں خصوصاً فاروق احمد ڈار المعروف بیٹا کراٹے صاحب جنہوں نے پہلے بھی 16.5 سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کی عزم اور ہمت اور ثبات کے ساتھ، وہ ابھی بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس وقت ادھمپور جیل میں ہیں، اور باقی دوسرے قائدین جن میں خصوصاً نصرت عالم بٹ صاحب، عاشق حسین فختو صاحب، گلزار احمد گلزار صاحب اور مولوی بشیر احمد صاحب اور دیگر قائدین و کارکنان جیلوں میں نظر بند ہیں، جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح اس وقت بھی جموں کشمیر کے چپے چپے پہ جموں کشمیر کے قائدین، جموں کشمیر کے کارکنان، جموں کشمیر کے غیر عوام قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تحریک جو ہے یہ شہدائی کشمیر کی تحریک ہے، یہ شہید اعظم محمد مقبول بٹ علیہ رحمہ کی تحریک ہے۔ اس میں معصوم بچوں سے لے کے 100 سال سے زائد بزرگوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ شیخ محمد عبداللہ کا مشن نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ واضح ہے، تواریخ اس کی گواہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ کا جو مشن تھا، کا جو مقصد تھا، وہ صرف حصول اقتدار تھا، اور اس کے عوض جو بھی انہوں نے یہاں پہ، جسے انہوں نے خود سیاسی آوارہ گردی کے نام سے تعبیر کیا، بعد میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا عوض انہیں کرسی کی صورت میں مل گیا، جو 1975 میں ایکارڈ کے بعد کرسی پہ براجمان ہوئے، اور ان کے جدوجہد کا جو مقصد و مدعا تھا وہ صرف حصول اقتدار تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے، جو انہوں نے آخرکار پیڑھی در پیڑھی لے جانے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہماری تحریک شہدائی کشمیر کی تحریک ہے، شہید اعظم محمد مقبول بٹ علیہ رحمہ کی تحریک ہے، شہید کشمیر اشفاق مجید وانی کی تحریک ہے، شہید محمد عبداللہ بنگرو کی تحریک ہے، شہید مقبول الہی کی تحریک ہے، شہید فیروز احمد راہ کی تحریک ہے، شہید شبیر صدیقی کی تحریک ہے،
کیپٹن شفاعت کی تحریک ہے، شہید ڈاکٹر ترابی کی تحریک ہے. غرض کی اتنی تعداد شہدائی کشمیر کی ہے، 1 لاکھ سے یہ تجاوز کر گئی ہے. ان تمام شہداء کی قربانیوں کی یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ تحریک، اور اسے کسی اور کا نام دینا مجھے لگتا ہے کہ اس تحریک کے ساتھ ناانصافی ہے، غداری ہے، اور لگتا ہے کہ یہ اسے کہیں یہ انحراف بھی کہا جا سکتا ہے. البتہ میرے اپنی قوم، اس غیور اور مظلوم قوم سے یہی گزارش ہے کہ اس تحریک میں جہاں ہم نے اپنی جانیں دی، اپنی گردنیں کٹائی، اپنی عصمتیں پیش کی، گاؤں کے گاؤں ویران ہوئے، بستیاں اجاڑ دی گئی، یتیموں اور بیواؤں کی کثیر تعداد جموں کشمیر میں ہیں، اور وہ نوجوان جو جیلوں میں گرفتار کر کے انٹراگیشن سینٹروں میں یا تو غائب کیے گئے یا تو قتل کیے گئے ہیں، ان عظیم نوجوانوں کی تحریک، ان عظیم قائدین کی تحریک جو پچھلی دفعہ استعمال کیا ہے کہ گولی لگنے سے جب یہاں پہ شہادتیں واقع، جب بھارت کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق، جو ہمارا حق ہے، حق آزادی، حق کی خود ارادیت، وہ ان کو دینا ہی پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی رحمان باقی غاصب اقوام کی طرح، باقی ملکوں کی طرح جس طرح سے باقی اقوام کی منزل پر پہنچ کر ہی پڑاؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی رحمان. یہ میرا یقین ہے اور یقینی کام